ابھی رجب کا مہینہ چل رہا ہے، 21 رجب ہے آج۔ کل کی تاریخ یعنی 22 رجب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کاتب وحی، مسلمانوں کے مامو جان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کر دیا، پوری زندگی اسی پر لگا دی۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے چند واقعات آج کے بیان میں عرض کیے جائیں گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے رئیس حضرت ابو سفیان کے بیٹے ہیں۔ یہ حضرت ابو سفیان بعد میں ایمان لائے فتح مکہ کے موقع پر، اس سے قبل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ بدر کے موقع پر اور دیگر مواقع پر یہ کفار مکہ کے ساتھ آتے رہے، بعد میں یہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لے آئے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے ہیں، اور حضرت ہند یا حضرت ہندہ یہ وہ ہے جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلیجے کو چبایا تھا اور کلیجے کو کھایا تھا، اور شارحین بخاری نے لکھا ہے کہ اسی کی بدولت اللہ رب العزت نے ان کو ایمان عطا کر دیا۔ شہید کا خون ان کے منہ میں، ان کے جسم میں گیا، اس کی برکت سے اللہ رب العزت نے ان کو ایمان دے دیا۔ تو یہ ان کے بیٹے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت رملہ، جسے حضرت ام حبیبہ کے نام سے جانا جاتا ہے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب ان کی عمر 23 سال تھی، انہوں نے کلمہ پڑھا اور فتح مکہ کے موقع کے اوپر اپنے ایمان کو ظاہر کیا، لوگوں کو بتایا کہ میں نے بھی کلمہ پڑھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معاویہ تمہیں حکومت ملے گی، اس زمانے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اور تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اور بادشاہ بنے اور انہوں نے 65,000 علاقوں کو فتح کیا، اور تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ نصف صدی میں یعنی 50 ہجری تک مسلمانوں نے آدھی دنیا کو فتح کر لیا تھا۔ پوری دنیا کا رقبہ اگر دیکھا جائے 1,20,00,000 مربع میل کے قریب بتاتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی 19 سالہ دور حکومت کے اندر 64 لاکھ اور 65,000 مربع میل پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کی ہے۔ جزیروں کو اور بحر و بر کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی کہ حضرت آپ اجازت دیں تو میں بحری لشکر لڑوں، اور دریا کے اس پار، سمندر کے اس پار، یعنی یہ جو علاقے پڑتے ہیں ازبکستان، ترکستان، ان علاقوں میں جا کے دین کی دعوت دوں، دین پھیلاؤں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عمر اجازت نہ دے سکے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان علاقوں کو فتح کیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا وہ لشکر جو سمندر کو پار کر کے اس طرف جائے گا اور اس طرف جا کے جہاد کرے گا، ان سب کو جنتی ہونے کی بشارت دے دو۔ تو یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اپنے خطوط لکھوایا کرتے تھے۔ اگر تاریخ کو، سیرت کی کتابوں کو دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 165 تقریباً خطوط لکھے ہیں جو بادشاہوں کے نام پر ہے۔ ان میں سے 130 خطوط حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے لکھے گئے۔ قرآن نے جن کو کرام برارہ کہا کہ قرآن کو لکھنے والے
مقرب فرشتوں کے ساتھ جن کی مشابہت دی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہیں، وحی کو قرآن کو لکھنے والے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محبت تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک دن یہ اپنی بہن حضرت رملہ حضرت ام حبیبہ کے گھر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، مومنین کی روحانی ماں، انہوں نے اپنے بھائی کا سر اپنی گود میں رکھا تھا اور سر کے بالوں کے اندر تیل لگا رہی تھی اور بالوں کو سہلا رہی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام حبیبہ سے پوچھا، بھائی سے محبت کرتی ہو؟ کہا ہاں۔ کون بہن ہے جو بھائی سے محبت نہ کرے؟ کہا کہ یہ وہ بھائی ہے حضرت امیر معاویہ جس سے اللہ بھی محبت کرتے ہیں، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت کرتے ہیں۔ اور ان کی حضرت امیر معاویہ کی عقیدت، جن کے بارے میں تاریخ لکھنے والوں نے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ غسان کا ایک شہزادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس شہزادے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کسی نوکر کو میرے ساتھ بھیج دیں، میرا 6 میل کے فاصلے پر پڑاؤ ہے، وہاں سے میں آپ کے لیے ہدیہ بھیجوں گا۔ حضرت امیر معاویہ بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا معاویہ جاؤ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم سنا، جاؤ، چپل بھی نہیں پہنے، ان کے ساتھ چل پڑے اور تپتی ہوئی ریت پر پیر جل رہے ہیں۔ اس سے کہا شہزادے سے، بھائی آپ تو اوپر سوار ہیں، مجھے چپل دے دیں۔ اس نے کہا تو کمی ہے، تو غلام ہے، ہم غلاموں کو نہیں دیا کرتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ چلتے گئے وہاں پہنچے اور وہاں سے لے کر شام کو واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا واقعہ سنایا۔ محبوب نے فرمایا معاویہ واپس آ جاتے۔ اس نے جب کمی کہا کہ محبوب کیسے آتا، آپ کا حکم تھا کہ لے کے آنا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر حکم ماننے کی، فرما برداری اور اطاعت کا جذبہ کتنا تھا۔ پھر تاریخ لکھنے والے یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس واقعے کو کئی سال ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، حضرت ابو بکر کا دور، حضرت عمر کا دور، حضرت عثمان کا دور، حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین کا دور، یہ 30 سالہ دور، اور اس کے بعد حضرت حسن کا دور 6 مہینے کا، یہ دور مکمل ہوتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ بادشاہ بنتے ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ علاقے فتح کرتے کرتے غسان کے علاقے پر پہنچتے ہیں اور اس علاقے کو فتح کرتے ہیں اور وہاں سے قیدی لائے جاتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ دیکھتے ہیں سب سے آگے وہی شہزادہ جس نے کمی اور نوکر کہا تھا وہی ہے۔ حضرت امیر معاویہ کو وہ نہیں پہچانتے۔ حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں اس کے ہاتھ کھول دو، اس کے ہاتھ کھول دیے جاتے ہیں اور 1 مہینے تک اس کو اپنا مہمان بنا کر رکھتے ہیں اور پھر اسے کہتے ہیں کہ تجھے بھی آزاد کیا اور تیری وجہ سے سب قیدیوں کو ہم نے آزاد کر دیا، اور 10,000 درہم ان کو ہدیے کے طور پر دیتے ہیں۔ جب وہ جانے لگتا ہے تو کسی سے پوچھتا ہے کہ یار یہ کون ہے؟ تو بتایا کہ یہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ پہچان جاتا ہے، کہتا ہے وہی جو میرے ساتھ آیا تھا، میں نے چپل نہیں دیے تھے اور آج اس نے میرے ساتھ یہ ہمدردی کی۔ وہ آتا ہے حضرت امیر معاویہ کے پاس، معذرت کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے تو آپ کو چپل بھی نہیں دیے تھے اور آج آپ نے مجھے اتنے تحفے دیے، آزاد کر دیا۔ کہا کہ حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ تیرے نبی نے تجھے تیرے اخلاق سکھائے ہوں گے، میرے نبی نے مجھے یہ اخلاق سکھائے۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین حکومت بھی کرتے تھے لیکن ان کے اندر اخلاق اور اخلاص یہ ساری چیزیں اندر بھری ہوئی تھی۔ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں یوں بھی آتا ہے تاریخ کے اندر، جمعے کے بیان کے اندر وہ کہتے ہیں یہ جو بیت المال ہے سب میرا ہے، میری حکومت ہے، میں جاؤں چاہوں خرچ کر دو، لوگ خاموش ہیں۔ دوسرے جمعے کہتے ہیں، تیسرے جمعے پھر یہی جملہ کہتے ہیں۔ ایک بوڑھا صحابی رسول کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی لاٹھی اور ڈنڈا دکھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بیت المال مسلمانوں کا ہے، اگر آپ نے اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تو ہم ڈنڈے سے آپ کو جواب دیں گے۔ حضرت امیر معاویہ اس کو اندر بلاتے ہیں، اسے تحفے دیتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں میں اعلان کرتے ہیں۔ یہ میں نے اعلان کیوں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا مسلمانوں کے اندر حکمران جو ہوں گے وہ حکمران مسلمانوں کے مال کو جس طرح چاہیں گے عذب کریں گے، کوئی بولنے والا، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوگا۔ تو کہا کہ میں نے دیکھا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مجھے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو، میں بھی اس زمرے میں نہ آ جاؤں، اس وجہ سے میں نے ایسا کہا تھا، اور اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے اس نے گواہی دے دی ہے کہ میں جنتی ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہا ہوں۔ یہ ان کے تقوی کا عالم تھا۔ یعنی بادشاہت بھی کرتے تھے، بادشاہت بھی چھوٹی موٹی نہیں۔ یہ ہمارے ہندوستان، یہ پڑوسی ملک پاکستان، یہ سارے کے سارے ملک جو ہے، یہ 10-15 ملک مل جائیں جب جا کے حکومت حضرت امیر معاویہ کی بنتی ہے۔ یعنی آدھی دنیا پر حکومت کرنے والے 64,65,000 مربع میل پر حکومت کرنے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کے تقوی اور ورع کا عالم ہے۔ ہاں، حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے بیچ میں تھوڑا سا اختلاف ہوا تھا، جسے مشاجرات صحابہ کہتے ہیں کہ بڑا جب پیڑ ہوتا ہے اس کی شاخیں جو بڑی بڑی ہوتی ہے، بعض مرتبہ ہوا جب لگتی ہے تو وہ آپس میں ٹکرا جاتی ہے۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں بعض مرتبہ اختلاف بھی ہوا، حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے بیچ میں جو اختلاف ہوا وہ ہوا، لیکن بعد میں ان میں صلح ہو گئی۔ رحماء بینہم، یہ آپس میں شیر و شکر کی طرح رہتے تھے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے دور کے اندر، اپنی حکومت کے دور کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلیمے کو آدھی دنیا تک پہنچایا، اور آدھی دنیا پر انصاف قائم کیا، اور آدھی دنیا پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کی اور لوگوں کو بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اخلاق کی بنیاد پر، ہمدردی کی بنیاد پر حکومت کرتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ معاویہ کو ہادی، ہدایت یافتہ بھی بنا اور ہدایت لوگوں میں بانٹنے والا بھی بنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث الصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم مہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی بھی اتباع کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جس طرح ستاروں کے ذریعے سے لوگ راستے پہچانتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ذریعے سے دنیا کے اندر لوگ جنت کا راستہ پہچانیں گے۔ تو دوستو، عرض کرنے کا، ان کی سیرت بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم بھی وہ اوصاف اپنے اندر پیدا کریں جو صحابہ میں تھے۔ مالدار اگر بندہ ہے تو حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سیرت ان کے سامنے ہے کہ انہوں نے مالدار ہوتے ہوئے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنایا بھی اور دنیا میں پھیلایا بھی۔ آج ہم تھوڑے سے بڑے رتبے پہ چل جائیں، بڑے بن جائیں، تو ہم سوچتے ہیں یار یہ دین کا کام کرنا یہ تو عام لوگوں کا، چھوٹے لوگوں کا کام ہے۔ نہیں، صحابہ بادشاہ وقت بھی تھے، آدھی دنیا کے حکمران تھے۔ علامہ اقبال نے اس پر کہا بھی کہ سکندر کا لوگ تذکرہ کرتے ہیں کہ اس نے آدھی دنیا کو فتح کیا۔ سکندر تو شہزادہ تھا جس نے تلقین اور تربیت پائی تھی جنگوں کی، اور نبی کے صحابہ کو دیکھو جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اخلاق کی تربیت تو پائی، جنگی تربیت ان کے پاس نہیں تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے آدھی دنیا کو فتح کر کے دکھائی دیا دنیا کو۔ وجہ صحابہ میں اخلاق تھے، صحابہ کے اخلاق دیکھ کر لوگ اپنے پورا کا پورا ملک صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک علاقے کو فتح کیا، اور جو وہاں کی زمینیں غنیمت میں آئی تھی وہ زمینیں صحابہ میں اور مجاہدین میں تقسیم کرنے کے بجائے وہاں کے لوگوں میں تقسیم کی۔ پھر تاریخ نے دیکھا، دنیا نے دیکھا، ارض و سما نے دیکھا کہ وہ سارے کے سارے لوگ حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے،
کیوں کہ ان کے اخلاق تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر اپنے اخلاق دکھائے. جنہوں نے ستایا ان کو امن دیا تو لوگ جو در ذوق اسلام میں داخل ہوئے. تو ہم بھی اپنے اندر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین والے اخلاق پیدا کریں, ساری دنیا چل کے ہمارے پاس آئے گی. اور دوسری بات, کل 22 رجب ہے. بعض جگہوں پہ لوگ 22 رجب کے دن کونڈے بناتے ہیں, یعنی یہ کھیر اور پوریاں وغیرہ یہ بناتے ہیں اور اسے کونڈے کی رسم کے نام سے یاد کرتے ہیں. حالانکہ کونڈے کا شریعت کے اندر یہ جو چیزیں ہیں یہ سب لوگوں نے بعد میں پیدا کی, اس کا کوئی تعلق نہیں. اور پھر نام دیتے ہیں امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا. امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگ ہیں. ان کی ربیع الاول میں یا ربیع الاخر میں اس میں پیدائش ہے اور شوال میں ان کی وفات ہے. تو کنڈے کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تھی اور حضرت امیر معاویہ سے جلنے والے یہودی, انہوں نے حضرت امیر معاویہ کی وفات پر کنڈے اور چھپ کے یہ کھانا بنایا تھا. اور جب مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی, مسلمانوں کی غیرت چلی گئی, تو امام جعفر صادق کا نام لے کے اور مسلمانوں کے اندر رائج کر دیا. لوگ کرتے ہیں, حالانکہ اس کو کرنے سے پہلے اور اس کو کھانے سے پہلے انسان کو سوچنا چاہیے کہ مسلمانوں کے ماموں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر لوگوں نے یہ شروع کیا. اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. تو میں نے عرض کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اوصاف کو ہم دیکھیں اور اس پر عمل کریں. قرآن پارہ نمبر 1 آخری صفحے میں قرآن کہتا ہے کہ تمہارا ایمان وہ ایمان ہے, معتبر ہے, جو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے جیسا صحابہ ایمان لائے تھے ویسا ایمان بناؤ. تو ہم بھی اپنے ایمان کی, اپنے اخلاق کو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے جیسے بنانے کی کوشش کریں. صحابہ کی سیرت کو پڑھیں, اپنی اولاد کو بتائیں اور اس کا مطالعہ کریں. اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین معیار حق ہے اور معیار ایمان ہے. ہمارا ایمان صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے جیسا بن جائے. اللہ رب العزت مجھے بھی آپ حضرات کو صحابہ کی اتباع نصیب کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.